السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 25 سورہ محمد، سورہ قتال، آیات مقدسہ 12 اور 13 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ یہ جو سورہ محمد اور سورہ قتال ہے، اس میں پہلا رکوع جو ہم نے سنا، اللہ رب العزت نے وہ جماعتیں جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں اور اللہ کے راستے سے انسانیت کو روکتی ہیں، یعنی ایسے نظریات، ایسی فلسفی پیش کرتی ہیں جس سے انسانیت کی ترقی کی بجائے زوال ہے، اور پھر ایسا ظالمانہ اور غلامی والا نظام قائم کرتی ہیں جس سے انسانیت میں فساد اور انتشار پیدا ہوتا ہے، پھوٹ پیدا ہوتی ہے، انسانیت اللہ سے دور ہو جاتی ہے اور انسانوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں، آپس میں بھی ان کے اختلافات، ان کے مسائل بڑھتے ہیں اور اللہ کی پہچان بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ شیطانی جماعتیں، اور اس کے مقابلے میں سچی جماعتیں انسانیت کو غلامی سے نکالتی ہیں، ظلم سے نکالتی ہیں، کفر، شرک اور نفاق سے نکالتی ہیں، اعلیٰ فلسفی، اعلیٰ پروگرام، اعلیٰ نظریہ دیتی ہیں، شعور دیتی ہیں اور پھر اللہ سے جوڑتی ہیں۔ ان کا مقابلہ ہوگا، ایک جماعت باطل ہے اور دوسری حق پہ ہے، اور حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوگا، اور اس ٹکراؤ میں جو باطل قوتیں ہیں، ان کے لیڈر ہیں، طاقتیں ہیں، فضرب الرقاب، ان کو قتل کیا جائے گا، اور ان کی جو سیاسی طاقت دوسری حیثیت سے ہے ان کو بھی ختم کر دیا جائے۔ کبھی بھی باطل کی سیاسی اور معاشی طاقت نہیں رہنی چاہیے، اسی کو انقلاب کہتے ہیں۔ تبدیلی اصل میں یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے سے موجود نظام کی قوت ختم کر دیں، اس کی طاقت ختم ہونی چاہیے۔ کسی فرد کو مارنا مقصود نہیں ہوتا، مقصود ہوتا ہے کہ جنہوں نے نظام قائم کیا ہوا ہے، اعلی کار ہیں، جو آپ کے مقابلے میں ہیں، ان کو شکست دینی ہے، سسٹم اپنے کنٹرول میں کرنا ہے،
اور پھر اللہ رب العزت نے جو ہم نے گزشتہ درس سنا تھا اس نے واضح فرما دیا کہ اللہ سچی جماعتوں کی مدد کریں گے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر یہ سچی جماعت اللہ کی مدد کرے گی، اللہ کی مدد سے کیا مراد؟ اپنی ذمہ داری کو پہچانتے ہوئے ایک سچا اور عدل کا نظام قائم کرے گی تو اللہ ان کی مدد بھی کریں گے، ان کے قدم بھی جمائیں گے۔ قدم جمانے سے کیا مراد ہے کہ ان کو ایک سسٹم دیں گے اور وہ پائیدار سسٹم ہوگا، اس کا مستقبل بھی ہوگا۔ اس لیے آیت مقدسہ نمبر 11 میں اللہ نے فرما دیا تھا بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا۔ میرے عزیزو، ایک ایک لفظ اللہ کا آیت کریمہ یہ قابل غور ہے، اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ان دروس میں اصل میں ہمیں غور کرنا چاہیے، اللہ کی رہنمائی کو سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ میں رفیق کس کا ہوں؟ مومنوں کا، سچی جماعت کا، کافروں کا کوئی رفیق نہیں۔ آج کی آیات میں اللہ رب العزت وہ انعام ارشاد فرما رہے ہیں جو سچی جماعت کو ملے گا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل کریں گے مومنوں کو۔ سب سے پہلے ایمان ہوتا ہے، ایمان، یقین، یہ قلب، دماغ اور دل کے اندر اس اعلیٰ فلسفی کی مضبوطی، اس کا یقین کوئی گمراہ نہ کر سکے، کوئی پھسلا نہ سکے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ پر ایمان، اللہ کی رہنمائی پر ایمان۔ اور پھر ایمان کافی نہیں ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس پر جد و جہد بھی ہے۔ جو اعلیٰ ایمان، اعلیٰ فلسفی، اللہ کی رہنمائی لی ہے، اب اس پر عمل بھی تو ضروری ہے، اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ ہم یہاں عمل صالح کا ترجمہ عام طور پہ وہ کوئی نماز روزہ کرتے رہتے ہیں، نیکیاں کرتے رہتے ہیں، وہ ہے، نیکیاں تو ہیں ہی ہیں، لیکن اصل میں عامل الصالحات اپنے اس ایمان کے مطابق، اعلیٰ فلسفی کے مطابق جد و جہد کا نام ہے ایمان۔ میرے عزیزو، ان جملوں کو سمجھیے، بار بار اللہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو جہاں بھی اللہ ایمان اور عمل صالح کی بات کرتے ہیں، وہاں پر اللہ اعلیٰ فلسفی، اعلیٰ مشن اور اس پر جد و جہد کی بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ان کو اللہ داخل کریں گے کہاں؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں جو نہر کا ذکر ارشاد فرمایا اور باغات کا ذکر ارشاد فرمایا، تو آپ مکۃ المکرمہ کی جو زمینی حالات ہیں وہاں غور کریں گے تو صحرا ہے، سخت گرمی ہے اور پتھر بھی تپ رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں جب نہریں بہتی ہوں، باغات ہوں، کتنا خوبصورت منظر ہوگا، اللہ سمجھا رہے ہیں۔ جبکہ اس سچی جماعت کے مقابل میں جو کافر ہیں، والذین کفروا، اور جو لوگ منکر ہیں، یتمتعون، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب ترجمہ کر رہے ہیں کہ وہ برت رہے ہیں، جیسے ہم کوئی چیز لیتے ہیں اور برتتے ہیں، یعنی ایک وقتی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَيَأْكُلُونَ، اور وہ کھاتے ہیں، كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، جیسا کہ چپائے کھاتے ہیں۔ کافر ان جو جماعتیں ہیں، جو اللہ کے منکر ہیں، وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے چپائے کھاتے ہیں اور فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا
کہ دنیاوی اعتبار سے اللہ رب العزت جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ کافروں کو بھی دیں گے، مسلمانوں کو بھی دیں گے، مومنین کو بھی دیں گے۔ یعنی جو اللہ کی مخلوق ہے، کوئی بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ دنیاوی وسائل سے محروم نہیں ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ دنیاوی وسائل کو حرص کی بنیاد پہ، انفرادیت اور خود غرضی کی بنیاد پہ استعمال کرتے ہیں، چپایوں کی طرح، جبکہ سچی جماعت ضرورت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اور ان کا جو ٹھکانہ ہے کافروں کا، جو وقتی طور پہ تو بڑا انہوں نے عیاشی کر لی، اللہ نے موقع دے دیا، لیکن اصل میں ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً، سنیے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو بڑی طاقتور تھیں، من قریتی کلتی، اس بستی سے، اخرجت کا، جس سے آپ کو نکالا گیا ہے۔ یہ مکہ المکرمہ جو بستی ہے، اس سے آپ کو نکالا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے تاریخ یہ ہے کہ کتنی بستیاں تھیں جو بڑے سخت لوگ تھے۔ ہم پیچھے قوم عاد کے بارے میں سن چکے ہیں، قوم سمود کے بارے میں سن چکے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے کئی آیات میں سنا کہ وہ بڑے سخت تھے۔ قوت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا پیدا کیا ہوا تھا، بڑے بڑے انہوں نے عالی شان عمارتیں تعمیر کی تھیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مکہ کی بستی ہے، اخرجت کا، جس سے آپ کو نکالا گیا ہے، اس سے تو وہ طاقتور تھے، اور ہوا کیا پھر؟ اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم، کوئی ان کا مددگار نہیں تھا۔ تو بڑے بڑے طاقتور نمرود، فرعون اور سب ہلاک ہو گئے، تم کیا لوگ ہو؟ یہ ابو جہل اور اس کی کمپنی جو ہے، اس کا مافیا، یہ کیا چیز ہے؟ اور پھر یاد رکھیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور بعد میں بھی اس بستی کو ہلاک نہیں کیا۔ مکہ وہ بستی ہے جو سب سے پہلے آباد ہوتی ہے، اللہ کے نبیوں نے آباد کی، اصل میں تو اس کے وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے حضور کے انہوں نے نکالا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں، رخصت ہوتے وقت مکہ معظمہ کو خطاب کر کے فرمایا، خدا کی قسم تو تمام شہروں میں اللہ کے نزدیک اور میرے نزدیک محبوب ترین شہر ہے، لیکن میری قوم نے چونکہ مجھے یہاں رہنے دی نہیں ہے، مجبور کر دیا ہے، اس لیے میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ بستی اللہ نے بتائی، ان اول بیت وضع للناس ببکۃ، سب سے پہلا گھر اللہ نے مکہ میں جو بنایا یہ بیت اللہ الحرام ہے، اور یہ معزز ہے، محترم ہے، اس لیے اللہ نے اس بستی کو تباہ نہیں کیا۔ ابو جہل کو یہاں سے نکالا، ابو لہب کو نکالا، مافیا کو نکالا، اور غزوہ بدر میں جا کے تباہ کیا ہے۔ بستی محفوظ ہے، جیسے مصر ہے، مصر بھی بابرکت شہر ہے، اللہ نے مصر کو محفوظ رکھا، فرعون کو وہاں سے نکالا اور کل بحر قلزم میں اس کو غرق کر دیا۔ تو فرعون اور اس کے مافیا کو، اشرافیہ کو اللہ نے دریا میں غرق کر دیا، لیکن مصر کو محفوظ فرمایا اور اس کو، بنی اسرائیل کو، اس کا وارث بنا دیا۔ اسی طرح اللہ نے مکہ کو تباہ نہیں کیا، مکے والوں، حکمرانوں، ظالموں کو تباہ کیا اور وہاں سے نکالا اور غزوہ بدر میں تباہ کر دیا۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.